آج ہم پڑھیں گے سورۃ الصف۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ہی اہم باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی تعریف کا ذکر کیا ہے کہ زمین اور آسمانوں کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، تو اے انس اور جن تم بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کرو۔ جب دوسری تمام مخلوقات اللہ کو یاد کرتی ہیں، تسبیحات کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے کہ تم بھی اس کو یاد کرو، اس کی تسبیحات کیا کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اور لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو باتیں تو کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی باتیں میرے اوپر گراں گزرتی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین ایسی باتوں پر ناراض ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ اس آیت سے یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں نکلتا کہ اگر کوئی شخص عمل خود نہیں کرتا وہ آگے دعوت دینا چھوڑ دے۔ یہ اللہ رب العالمین اس بات کے اوپر جو ہے تنقید کر رہے ہیں کہ دین کی دعوت دیتے ہو تو اس لائق ہے کہ آپ خود بھی اس پر عمل کرو۔ اس کا یہ قطعی طور مطلب نہیں ہے جو خود عمل نہیں کرتا وہ نیکی کا حکم بھی نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے حکم کے اوپر نہیں ٹوک لگائی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو تم نیکی کا حکم دیتے ہو وہ خود بھی عمل کر لیا کرو۔ تو آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ بھائی جو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کی آنتڑیاں باہر ہوں گی، اس کے ارد گرد وہ چکر لگاتے رہیں گے۔ لوگ آئیں گے ان کے پاس کہ بھائی آپ جو ہمیں دعوت دیتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے، آج خود ہی آپ جہنم میں پڑے ہوئے ہو۔ تو وہ شخص کیا کہے گا؟ کہے گا میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی سے رکتا نہیں تھا۔ اسی طرح اس آیت کے اندر ان مومنین کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بنیان مرصوص کا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہیں ایسے لوگ جو سب بندی کر کے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ ماشاءاللہ جو پاکستان کی لڑائی ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ تو انہوں نے بھی جو نام رکھا تھا بنیان مرصوص، اسی قرآن مجید کی سورۃ صف کی بنیاد کے اعتبار سے انہوں نے نام رکھا تھا کہ مجاہدین جب لڑتے ہیں تو سب بندی کر کے ڈٹ کے لڑتے ہیں، پھر پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی طرح یہودیوں کی ایک خباثت بیان ہوئی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر جو ان کو دعوت دیا کرتے تھے، جہاد نہیں کرتے تھے اس کے ساتھ مل کر، اور موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیف دیا کرتے۔ ان میں سے ایک تکلیف یہ بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا اپنے جو ہے نا کپڑے اتار کے آپ ہمیں دکھائیں، آپ کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، آپ ننگے ہو کر کیوں نہیں نہاتے ہمارے سامنے؟ کیونکہ ان کے ہاں رواج ہوتا تھا لوگ جو ہے ننگے ہو کر نہاتے تھے، کپڑے اتار کے نہاتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام آپ جلیل القدر پیغمبر تھے، حیا شرم سے لبریز تھے، تو اس کو جو ہے حیا شرم آتی تھی کہ میں لوگوں کے سامنے کس طرح کپڑے اتار کے نہاؤں۔ لوگ تو ایک دوسرے کے سامنے کپڑے اتار کے نہاتے تھے، تو اس بارے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تنقیدیں کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے۔ تو ہوا کیا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، پتھر کپڑے لے کر موسیٰ علیہ السلام کا وہ بھاگ گیا، تو وہاں پہ بھاگا کہ جہاں پہ جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آ گئے، اب کپڑے اترے ہوئے تھے اس حالت میں آ گئے، تو اللہ رب العالمین کو یہ دکھانا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو تم الزام لگا رہے ہو کہ عیب ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کافروں کو جواب دیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نور کو، اپنے اسلام کو غالب کر کے رہے گا، اگرچہ کافر اور مشرک ناپسند کریں، اللہ رب العالمین اپنے دین کو، اپنے رسول کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ اور اسی طرح مومنین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ مومنین کی بہترین جو تجارت ہے، سب سے افضل عمل جو ہے مومنین کے لیے جو عذاب سے نجات دینے والا ہے، وہ اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد، یعنی جو ایمانیات والی چیزیں اس پر ایمان لانے کے بعد جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔
نماز روزہ زکوٰۃ حج اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن جو جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، یہ سب سے افضل عمل ہے، کیونکہ اسی کے اندر زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، اسی کے اندر اسلام مسلمان کا جو ایمان چیک ہوتا ہے، اسلام چیک ہوتا ہے، اور منافقت بھی اسی عمل کے ذریعے ثابت ہوتی ہے۔ بہت سے مسلمان یا منافقین جو ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو اظہار کرتے تھے اسلام کا اور ایمان کا، لیکن جہاد کا معاملہ آتا ہو وہاں پہ وہ پیچھے رہ جاتے تھے، پتہ چلتا کہ یہ پکے منافق ہیں۔ تو آج مسلمان کتنے جہاد سے محبت کرنے والے ہیں، جو جہاد سے محبت نہیں کرتے یا ان کی تمنائیں نہیں ہیں، جہاد میں لڑنے کی خواہش نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر نفاق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نفاق کی موت مریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبح للہ، تعریفیں بیان کرتی ہیں للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں، وما فی الارض جو زمین میں، وہو العزیز الحکیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لما تقولون کیوں تم کہتے ہو، مالا ایسی بات، لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو، کبر مقتن یہ بہت بڑی ہے، مقتن ناراضگی کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے ہاں، تقولو کہ تم ایسی بات کو، مالا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب الذین پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، یقاتلون جو قتال کرتے ہیں، فی سبیلی اس کے راستے میں، صفن سب بندی کر کے، کأنہم گویا کہ وہ بنیانم عمارتیں، مرصوص سیسا پلائی بنیان، دیواریں، عمارتیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنی قوم کے لیے، یا قوم اے میری قوم، لما تؤذوننی کیوں تم تکلیفیں دیتے ہو مجھے، وقد تعلمون تحقیق تم جانتے ہو انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، فلما زاغوا جب وہ ٹیڑھے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو، یعنی جو رسول کی اطاعت نہیں کرتے، جو جہاد سے محبت نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عیسیٰ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو، انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقاً تصدیق کرنے والوں، لما یدی جو میرے سامنے، من التوراۃ تورات میں سے، ومبشراً اور خوشخبری دینے والوں، برسول اس رسول کی یاتی جو آئے گا، من بعد میرے بعد، اسمہ احمد جس کا نام احمد ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو احمد تھا وہ عبد المطلب دادے نے رکھا تھا۔ فلما جاءہم البینات جب آئے ان کے پاس، بالبینات واضح دلائل آئے ان کے پاس، قالوا تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین یہ تو کھلم کھلا جادو، یعنی انبیاء کرام کوئی بھی واضح نشانیاں لے کے آتے تھے تو اس کو کہتے تھے یہ کھلم کھلا جادو ہے، انہوں نے ہمارے آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا ہے۔ ومن اظلم اور کون ہے بہت بڑا ظالم، ممن اس شخص سے، افترا جس نے گڑھ لیا اللہ پر، الکذب جھوٹ، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ اس حال میں کہ وہ بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف۔ آج کل بہت سے لوگ جنہیں اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسے اللہ نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ باتیں کہیں، حالانکہ وہ قرآن حدیث میں نہیں ہوتی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا وہ چاہتے ہیں تاکہ بجھائیں نور اللہ کے نور کو، یعنی دین اسلام کو ہم بجھا دیں، بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہوں کے ساتھ، واللہ متم اور اللہ تعالیٰ مکمل کرنے والا ہے نور اپنے نور کو، وَلَوْ کَرِہَ الْکَافِرُونَ اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ هُوَ الَّذِی وہ ذات ارسل رسولہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدیٰ ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق دے کر، لیظہرہ تاکہ غالب کرے اس کو، علی الدین کلہ تمام ادیان پر، وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔